الرجيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلوات پڑھیے مومنین کرام سامعین محترم عزیزان کرام قدر شہادت مظلومان حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں برپا کی گئی اس مجلس میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی مختصر لیکن جامع ترین سورہ کی تلاوت سے سرنامہ کلام کا آغاز کیا سورہ مبارک کوثر گو کہ قرآن کریم کی مختصر ترین سورہ ہے لیکن فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے قرآن کریم کا جامع ترین سورہ مبارک کوثر ہے سورہ مبارک کوثر کی یقیناً آج تفسیر کا مقام نہیں ہے جس سورہ کو پروردگار نے نہ صرف پیغمبر کی دل کی مضبوطی کے لیے نازل کیا بلکہ مسلمانوں کے اندر بھی سورہ مبارک کوثر کے ذریعے سے تقویت کو ایجاد کیا خلاصتاً کوثر اسلام کے استحکام کی دلیل کا نام ہے اور بحث بہت ساری موجود ہے میں صرف چند ایک مقامات عرض کروں گا کہ بعض اوقات ہمارے پاس بچوں کے ذہنوں میں بھی کچھ سوالات رہتے ہیں اس اعتبار سے کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں پروردگار نے اپنے اولیاء اور انبیاء مختلف حوالوں سے ان کے لیے سورتوں کو نازل کیا ان کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا بعض اوقات بعض افراد کے ذہن میں یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ مثلا سورہ مبارک مریم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ قرآن کریم کی ایک طولانی سورہ ہے جبکہ سورہ مبارک کوثر جس کی خصوصی تفسیر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہے وہ قرآن کریم کا ایک مختصر سا سورہ ہے
تو بعض اوقات ذہنوں میں یہ خیال رہتا ہے کہ جس کا تذکرہ زیادہ ہے یا جس کا ذکر زیادہ ہے شاید اس کی اہمیت یا اس کی فضیلت زیادہ ہو، لیکن قرآن مجید چونکہ معجزہ علمی ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور کلام اعجازی ہے پروردگار عالم کا، لہٰذا اس میں پروردگار عالم نے جس چیز کو ملحوظ خاطر رکھا ہے وہ فصاحت اور بلاغت کا معیار ہے۔ اور فصاحت اور بلاغت کا قانون یہ ہے کہ جتنا کلام مختصر اور مفید ہوتا چلا جاتا ہے اتنا کلام فصیح اور بلیغ ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہذا اگر فصاحت اور بلاغت کو معیار بنایا جائے تو کلام جتنا مختصر اور جامع ہوگا اتنا فصیح ہوگا۔ جہاں پر کثرت کلام آ جاتا ہے وہاں پر فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے اہمیت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لہذا امیر المؤمنین علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اور حضرت کے علاوہ یہ بات کوئی کہنے کی ہمت رکھتا بھی نہیں ہے کہ جس کا کلام تحت کلام اللہ اور فوق کلام البشر ہو، وہی شخصیت صرف ایسی ہے کہ جو یہ جملہ کہہ سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا العلم نقطۃ، علم صرف ایک نقطہ ہے، کثرہ الجاہلون، کہ جس کو جاہلوں نے کثرت میں تبدیل کر دیا ہے۔ یعنی علم جتنا ایک نقطے میں اگر سمٹتا ہے تو اتنا ہی علم ہے، جتنا پھیلے گا اتنی اس کی علمی کیفیت کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ لہذا غور کیجئے گا کہ جب پروردگار قرآن کریم میں گرچہ از اول تا آخر قرآن کریم پروردگار کی مدح ثنا ہے، پروردگار نے اپنی صفات کو از اول تا آخر بیان کیا، لیکن جب کچھ لوگوں نے آ کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ کوئی ایک ایسی سورہ، کوئی ایسے جملے ہمیں بتائیں کہ اگر ہمیں کہیں خدا کو متعارف کرانا ہو تو ہم ایک سورہ کے اندر کچھ جملوں کے اندر خدا کا تعارف پیش کر سکیں۔ تو جب خدا نے اپنے تعارف کی منزل کو اختیار کیا تو سورہ بقرہ نازل نہیں کی، سورہ آل عمران نازل نہیں کی، بلکہ 4 آیتوں پر مشتمل چھوٹی سی سورہ، سورہ توحید۔ کیا کہا جاؤ کہہ دو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب اگر کہیں پر بھی خدا کو متعارف کرانا ہے بس یہ 4 جملے کہہ دو، اگر واقعاً عاقل ہوگا خدا کو پہچان جائے گا۔ بس اب غور کیجئے گا، جہاں خدا نے اپنی تعریف کرنی چاہیے وہاں پر بھی خدا نے کثرت کلام کو اختیار نہیں کیا ہے بلکہ اختصار کو اختیار کیا ہے، کیونکہ فصاحت اور بلاغت کا تقاضا ہی یہی ہے۔ لہذا اب اگر میں اس معیار پر آ کر پورے عالم اسلام سے آ کر یہ کہوں کہ بتاؤ کس کی مدح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر ترین کلام کیا ہے، تو سارا عالم اسلام آ کر کہے گا کہ وہ ذات صرف جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات ہے، کہ جس سے زیادہ مختصر کلام۔ خدا جانے پروردگار سیدہ کو کس طرح سے پہچاننا چاہتا ہے۔ مسلمان غور تو کرے، جس خدا نے اپنی تعریف کے لیے 4 آیتیں استعمال کی، اس نے جناب سیدہ کی تعریف کے لیے 3 آیات استعمال کی۔ جتنا کلام مختصر ہوگا اتنی اہمیت، اتنا مقام، اس اعتبار سے مقام یعنی میں کسی مقایسے کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا، اتنی ہی اہمیت شخصیت کی زیادہ ہے۔ پس پروردگار جناب سیدہ کا قصیدہ 3 آیات میں نازل کرا، کیا کہہ کر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے تمہیں الکوثر عطا کی ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اب چونکہ یہ عطا کی ہے تو کیا کرو؟ نماز پڑھو، اپنے پروردگار کی اور قربانی دو۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بتحقیق آپ کا جو دشمن ہے وہی ابتر ہے، وہی مقتول۔ تو 2 مقامات بیان کروں گا، کوشش کروں گا کہ گفتگو کو تمام کر سکوں۔ پہلا مقام یاد رکھیے گا کہ یہ جو سورہ مبارک ہے کوثر نازل ہوئی ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تانا دیا کہ جناب
آپ کی چونکہ کوئی مذکور اولاد نہیں ہے، چونکہ آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، لہذا آپ کیا ہیں؟ ابتر ہیں۔ ابتر سے مراد کیا ہے؟ جس کا سلسلہ مقطوع ہو جائے، جس کا سلسلہ جاری نہ رہے، کسی جگہ پر آ کر سلسلہ قطع ہو جائے، اسے ابتر کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ نسل اولاد مذکور سے چلتی ہے، بیٹوں سے چلتی ہے، تو جس کا بیٹا نہیں ہوگا اس کو ابتر کہا گیا۔ یہ تانا دیا گیا اور پیغمبر رنجیدہ خاطر ہوئے تو پروردگار نے یہ سورہ نازل فرما دی۔ اب میں تعجب کرتا ہوں بعض مقامات پر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر پیغمبر، اگر کہہ کے بات کر رہا ہوں، اگر پیغمبر بیٹے نہ ہونے پر رنجیدہ تھے، اگر پیغمبر بیٹے نہ ہونے پر رنجیدہ تھے تو کوثر کی شکل میں اللہ کو چاہیے تھا کوئی بیٹا عطا کر دیتا۔ اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، یہ تمہیں ابتر کہہ رہے ہیں، ہم نے تمہیں کوثر دے دی، تمہارا دشمن ہے وہ ابتر رہے گا۔ اب جب میں نے جا کر مفسرین سے پوچھا کہ بھئی یہ کوثر جو پیغمبر کو ابتریت سے باہر نکال رہی ہے یہ ہے کیا؟ تو کہا جنت میں ایک نہر کا نام ہے۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا جنت کی نہر کا بھی کوثر نام ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، نہ ناممکن ہے، ہو سکتا ہے، مشترک لفظی ہوتے ہیں۔ ایک لفظ ہوتا ہے کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، قرآن نے کئی لفظوں کو اس طریقے سے استعمال کیا ہے۔ مثلا مشہور و معروف لفظ جو قرآن میں مشترک لفظی ہے، مشترک لفظی اسے کہتے ہیں جہاں پر لفظ ایک ہوتا ہے اور اس کے معنی دو یا دو سے زیادہ ہوتے ہیں۔ ہمارے بچپن میں مثلا ہم سے ماں باپ جو تھے یا بڑے جو تھے وہ پہیلیاں پوچھتے تھے، تو پہیلی جو بنائی جاتی تھی وہ مشترک لفظی کے ذریعے سے ہی بنائی جاتی تھی۔ اس سے باہر بچوں میں ادبیات بھی مضبوط ہوتی تھی، زبان بھی مضبوط ہوتی تھی، ذہن کا بھی کام تھا۔ مثلا مجھے بچپن کی یہ پہیلی ابھی تک یاد ہے کہ ہم سے کہا جاتا تھا کہ ایک لفظ میں جواب دو، جوتا کیوں نہ پہنا، سموسا کیوں نہ کھایا۔ دونوں باتوں کا ایک جواب ہونا چاہیے، جوتا کیوں نہ پہنا، سموسا کیوں نہ کھایا۔ تو جو ایک لفظ میں دونوں کا جواب ہے وہ یہ تھا تلا نہ تھا۔ اب لیکن مسئلہ کیا ہے، جوتے کا تلا نہ ہونا اور بات ہوتی ہے، وہ تلا اور ہے، اور جو سموسے کو تلنا ہوتا ہے وہ بات، وہ تلا اور ہوتا ہے۔ تو ایک لفظ میں لیکن دونوں کا جواب دیا گیا، تلا نہ تھا تو تلا نہ ہو تو جوتا نہیں پہنا جا سکتا، سموسا کا تلا ہوا نہ ہو تو نہیں کھایا جا سکتا۔ ایک لفظ سے دونوں کا جواب دینا، لیکن دونوں لفظوں کے معنی بالکل مختلف ہیں۔ یہ مشترک لفظی کی کیفیت ہے۔ قرآن نے جو مشہور و معروف مشترک لفظی استعمال کیا وہ لفظ روح ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن میں جہاں کہیں پر بھی لفظ روح استعمال ہوگا اس سے مراد ہماری روح ہوگی، یہ ضروری نہیں ہے۔ قرآن میں روح کم از کم 3 معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ایک معنی روح کا جہاں پر ارشاد فرمایا سورہ مبارکہ قدر میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اب یہاں پر متفق علیہ تمام مفسرین نے کیا کہا، یہاں پہ کہا کہ الروح سے مراد مقرب ترین فرشتہ ہے، کہ جس کے لیے دوسرے مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ کون ہے یہ مقرب ترین ایک فرشتہ ہے جس کا نام روح القدس یا الروح ہے۔ اسی طرح سے ایک مقام پر فرمایا یسألونک عن الروح، اے میرے حبیب یہ تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل الروح من امر ربی، اے نبی ان سے کہہ دو روح پروردگار کے امر میں سے ایک امر ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ روح امر بھی ہو اور روح امر کو نازل کرنے والا بھی ہو، نازل اور منزول ان پہ ایک ہو جائے، یہ ایک نہیں ہو سکتا۔ لہذا وہاں جو الروح ہے وہ اور ہے، اور اس آیت میں الروح من امر ربی یہ اور ہے۔ تیسرا مقام جہاں پر روح سے مقام مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری روح لی ہے، وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ وقت جہاں پر سورہ مبارکہ سواد میں ارشاد فرمایا وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، جب میں اس کو بیلنس بنا دوں، مستوی کھڑا کر دوں،
وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اور اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونکوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، بس اس وقت اس کو تم سجدہ کرنا۔ یہاں پر جو روح ہے اس سے مراد کیا ہے؟ وہ روح ہے جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں۔ لہذا 3 مقامات پر اللہ نے روح کو استعمال کیا، 3 مختلف معنی میں۔ لہذا یاد رکھیے گا، الکوثر اگر جنت میں کسی نہر کا نام ہو تو اس سے ضروری نہیں ہے کہ سورہ مبارکہ کوثر میں جس کوثر کی بات کی ہے وہ وہی کوثر ہو۔ کوثر سے مراد خیر کثیر ہو سکتا ہے، لیکن خیر کثیر پروردگار نے اور مقام پر لفظ استعمال کیا، من اوتی الحکمہ فقط اوتی خیرا کثیرا، اللہ تعالیٰ جسے حکمت عطا کرتا ہے بس اسے خیر کثیر عطا کرتا ہے۔ اگر کوثر سے مراد خیر کثیر ہو تو پھر اس کا معنی کیا ہوگا؟ حکمت۔ اب پروردگار کا نبی پریشان ہے اولاد کے معاملے میں، اور اللہ تعالیٰ اس کو کہے میں نے تمہیں حکمت عطا کر دی، پریشان نہ ہو، تو عزیزان من یہ تو مرحلہ بعد کا ہوگا کہ جب پیغمبر حکمت کے لیے پریشان ہو۔ کب ہوگا؟ جب پیغمبر کے پاس حکمت نہ ہو، جبکہ پیغمبر کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ هو الذی بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ نبی وہ ہے کہ جس کو اللہ نے مربوس کیا تمہارے درمیان میں، کیا کام کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، آیات کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، تمہیں کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور یہ نبی کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے والا ہے۔ تو جو خود صاحب حکمت نہ ہو وہ دوسروں کو تعلیم حکمت کہاں سے دے گا؟ بس اس کا معنی یہ ہے کہ خیر کثیر بھی مراد نہیں ہے۔ اب یہ کوثر کیا ہے میں عرض کروں گا، صرف ایک مقام عرض کر دوں اور پھر آگے بڑھوں گا۔ کوثر کو نازل کیا گیا، کوثر کا ایک ابتدائی طور پہ کمال اگر دیکھنا ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں فصاحت اور بلاغت کا کمال ہے، یہ صرف ادعا نہیں ہے، آپ جانتے ہیں سنی ہوئی بات ہے، لیکن میں ایک دوسرے پیرائی سے بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ عرب میں جس زمانے میں قرآن نازل ہوا، یہ بحث انشاءاللہ کبھی فرصت رہی تو تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ قرآن اگر اتنی اہم کتاب ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی کتاب قرآن کیوں نہیں نازل کی؟ اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حتمن ہیں، سب سے افضل نبی ہیں، تو ساری امتوں کو یہ شرف کیوں نہیں عطا کیا گیا کہ وہ سب پیغمبر کی امتی ہوتے؟ سب سے پہلا نبی اللہ تعالیٰ پیغمبر اکرم کو نازل بھیج دیتا، کیوں نہیں بھیجا؟ تو اس کی انشاءاللہ بحث کبھی مقررہ فرصت رہی تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ لہذا غور کیجئے گا، مرحلہ صرف یہ ہے کہ قرآن کریم نازل ہوا عرب میں جس وقت، اس وقت عرب 2 چیزوں میں کمال پر تھے، ایک تلوار چلانے میں اور ایک زبان چلانے میں۔ لیکن جو چیز حاکم تھی وہ کیا تھی؟ تلوار۔ ہر چیز کا فیصلہ تلوار سے، اور چلانے میں کیسے تھے تلوار؟ بات اور بہانہ نہیں چاہیے، کوئی خاص بات نہیں چاہیے لڑنے کے لیے۔ لہذا حاجی نے اپنے مسدس پہ کیا کہا؟ کبھی پانی پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا۔ کتنا سال؟ تمہارے گھوڑے نے پانی پہلے کیوں پیا؟ 50 سال جنگ۔ ریس میں تمہارا گھوڑا آگے کیوں نکلا؟ 50 سال تک جنگ۔ یہ تاریخی حقیقتیں ہیں، عرب ایسے ہی تھے، اتنی سی بات پر 50 سال تک لڑ رہے، ایک دوسرے کو مار رہے۔ لہذا اصل حاکم عرب پہ کیا چیز تھی؟ تلوار، اور تلوار سے ہی ہر بات کا فیصلہ ہوتا۔ یہاں تک کہ جو بت بھی بنائے جاتے اور خانہ کعبہ کے اطراف یا اس کے اندر رکھے جاتے وہ بھی تلوار کے زور پہ تھا۔ لہذا 360 بت یہ سارے کے سارے خانہ کعبہ کے اندر نہیں ہوتے تھے، کچھ بت اندر ہوتے تھے، کچھ باہر، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے تھے، کچھ بڑے ہوتے تھے، کچھ چھوٹے، کچھ قیمتی دھات کے ہوتے تھے اور کچھ انتہائی کم ترین چیزوں کے بنے ہوئے۔ کس بات سے فیصلہ ہوتا تھا؟ جتنا طاقتور قبیلہ ہوگا، جتنا مضبوط قبیلہ ہوگا، اس کا بت اتنا بڑا ہوگا، اتنی قیمتی شے کا بنا ہوا ہوگا، اور خانہ کعبہ کے اندر اتنے ہی مرکزی مقام پر اسے رکھا جائے گا۔ اب جیسے جیسا قبیلہ ضعیف ہوتا جائے گا، بت کی کوالٹی ضعیف ہوتی جائے گی۔ تو کچھ بت ایسے تھے جو لکڑی کے بنے ہوتے تھے، خانہ کعبہ کے باہر ہوتے تھے، لیکن کچھ قبیلے بیچارے اتنے ضعیف ہوا کرتے تھے
کہ انہیں مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ اپنا خدا کھانے پینے کی چیزوں کا بنائے. لہذا کچھ قبیلوں کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ اپنا خدا حلوے کا بنا کر لے کر آئے. اب وہ بیچارے قبیلے والے رات کو حلوے کا خدا بنا کر لا کر خانہ کعبہ کے پاس رکھ کر چلے جاتے تھے. صبح جب آ کر دیکھتے تھے تو پتہ لگتا تھا کہ کوئی ان کے خدا کو ہی کھا چکا ہے. اب یہ جو خدا کو کھانا ہے یہ استعارہ ہے. اس کے پیچھے پوری سائیکالوجی ہے. وہ سائیکالوجی کیا ہے؟ وہ سائیکالوجی ہے کہ اس ذریعے سے ان قبیلے والوں کو یہ پیغام دیا جاتا تھا کہ جب ہم تمہارے خدا کو نہیں چھوڑتے، جب ہم تمہارے خدا کو کھا جاتے ہیں تو تم کیا چیز ہو ہمارے سامنے. لہذا وہ قوم کہ جو اپنے خدا کو نہیں بچا پاتی تھی، اپنے خدا کا دفاع نہیں کر پاتی تھی، خود بھی کیا ہوتی تھی؟ مجبور اور غلام. لہذا غور کیجئے گا، یہیں سے ایک ایکویشن تھوڑی سی سمجھ میں آئی. وہ کیا ہے کہ جتنا مضبوط خدا ہوگا اتنی مضبوط قوم ہوگی. یہ ایک ایکویشن تھی جو عرب میں جاری تھی، لیکن جو اصل ایکویشن ہے عزیزان من وہ اس کے الٹ ہے. وہ کیا ہے؟ جتنا مضبوط خدا ہوگا اتنی مضبوط قوم خود بخود ہوتی چلی جاتی ہے. یہ ایکویشن اصل میں یوں ہے. عرب نے اس کو غلط لیا ہوا تھا. لہذا یہ یاد رکھنا، سائیکلوجیکل اعتبار سے بھی، نفسیاتی اعتبار سے بھی آپ کا خدا کے اوپر ایمان جتنا مستحکم ہوگا اور اس خدا کے بارے میں آپ کا اعتقاد جتنا مضبوط ہوگا اتنا آپ کے اندر استحکام خود بخود پیدا ہوتا چلا جائے گا. اب جہاں پر بھی خدا کا تصور ہی کمزور ہو، اسی لیے تو خدا ہمیں آزماتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میرے اوپر ایمان رکھتے ہو یا دوسرے پر ایمان رکھتے ہو. مثلا آفس میں باس ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی غلط بات کر رہا ہے اور آپ ڈر کے مارے اس کی مخالفت نہیں کر رہے. کیوں؟ اگر اس کی مخالفت کروں گا یہ مجھے نوکری سے نکال دے گا، نوکری سے نکال دے گا تو تنخواہ بند تو بیوی بچے بھوکے مریں گے. اب خدا کہہ رہا ہے ظلم کے مقابلے پر آواز اٹھاؤ، حق اور سچ کا ساتھ دو. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اگر حق بولوں گا، سچ بولوں گا تو رزق بند ہو جائے گا. تو اب سچ بتائیے کہ آپ نے رازق باس کو مانا ہے یا خدا کو مانا ہے؟ ہاں، کاروبار کرنے والا خدا کیا کہہ رہا ہے؟ تو امانت داری کے ساتھ کام کر، میں تیرے رزق میں اضافہ کروں گا. وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جب تک چوری نہیں کروں گا، جب تک کم نہیں تولوں گا، جب تک غلط مال نہیں بیچوں گا تب تک پیسہ ہاتھ میں نہیں آئے گا. عام کسی بھی بزنس کرنے والے آدمی سے پوچھ لیں، وہ کہتے ہیں آقا صاحب اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. اس کا معنی کیا ہوا کہ تم نے اپنا رازق چوری کو تو سمجھا ہوا ہے، خدا کو نہیں سمجھا ہوا. اب خدا کیا کرتا ہے؟ خدا یہ کرتا ہے، اس لیے جتنے بھی واقعات اس نے قرآن میں بیان کیے اسی لیے بیان کیے تاکہ میں اور آپ متوجہ رہیں کہ میرا خدا کتنا طاقتور ہے. جناب ابراہیم کا واقعہ بیان کر کے اس نے بتایا جب پوری دنیا تمہیں آگ میں پھینکنے کے لیے آمادہ ہو جائے تمہارا خدا اتنا طاقتور ہے کہ وہ چاہے تو اس آگ کو تمہارے لیے گلنار بنا دے. تمام مقامات کو اللہ نے کس لیے بیان کیا؟ اسی لیے بیان کیا تاکہ مومن یہ جان لے کہ ہمارا خدا کتنا طاقتور ہے. جتنا طاقتور خدا کو جانتے چلے جاؤ گے اتنا تمہارا ایمان خود بخود مستحکم ہوتا چلا جائے گا. لہذا پورے قرآن میں بار بار جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اکبر ہوں، میں قادر ہوں، میں قدیر ہوں، میں علیم ہوں، میں خبیر ہوں، وہ تمہیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ تمہارا خدا کمزور نہیں ہے. اب جب خدا کمزور نہیں ہے تو بندے کو پھر ڈرنا نہیں چاہیے، لیکن تمہارا ایمان اور آگے کی طرف بڑھے. اس نے اپنے کچھ ایسے بندے بھیج دیے کہ جو اس پر ایمان رکھ کر ہمیں اور آپ کو یہ پیغام پہنچا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو خدا کتنا طاقتور ہو سکتا ہے. تو جتنے بھی معجزات ائمہ نے، انبیاء نے دکھائے ان سب کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ عوام یہ سمجھ لے کہ خدا کتنا طاقتور ہو سکتا ہے. تو اب یہ جو خیبر میں میرا مولا دروازہ نکال کر دکھا رہا ہے، کس لیے دکھا رہا ہے؟ اپنے لیے نہیں دکھا رہا بلکہ نکال کر دکھا کر یہ بتا رہا ہے جس علی کا خدا، جس علی کے خدا کا بندہ اتنا طاقتور ہو سکتا ہے اس علی کا خدا کتنا طاقتور ہوگا. لہذا مقامات یہ ہیں جتنا خدا کے اوپر ہمارا عقیدہ محکم اور مضبوط ہوگا اتنا انسان کے اندر طاقت پیدا ہو جاتی ہے. یاد رکھیے گا
لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ مولا کائنات نے اس مرحلے میں تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی علیہ السلام کو میں اور آپ جا کر بتائیں گے کہ کہاں تلوار اٹھانی ہے اور کہاں تلوار نہیں اٹھانی ہے؟ مجھے آج تک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ یعنی پیغمبر اگر کوئی عمل انجام دیں گے تو آپ جا کر پیغمبر کو بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے، یا پیغمبر آپ کو بتائیں گے؟ لہذا پیغمبر نے بھی یہ کام کر کے بتایا یہ کام کر کے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں عمرے کی نیت سے، اور ایک بڑی تعداد مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ درمیان میں کفار کی ایک چھوٹی سی جماعت نے روک لیا۔ سارے مسلمانوں کا ذہن اس وقت یہ کہہ رہا تھا کہ جب پیغمبر 313 کی ایک چھوٹی سی جماعت کو لے کر ہزاروں کفار سے ٹکرا جاتے ہیں اور جنگ کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، آج تو ہزاروں میں ہم ہیں، آج کفار کم ہیں، آج تو حتماً جنگ ہوگی، اور پیغمبر کو جنگ کے مشورے دے بھی رہے تھے، لیکن تمام تر طاقت رکھنے والے پیغمبر نے صلح حدیبیہ کر لی۔ بھئی آپ کے پاس واقعہ ہے نا ذہن میں، صلح حدیبیہ کی یا نہیں کی پیغمبر نے؟ جب پیغمبر نے کی تو کیا طاقت کم تھی؟ نہیں، طاقت کم نہیں تھی، پیغمبر کے پاس پوری کی پوری طاقت موجود تھی۔ سارے مسلمان مل کر پیغمبر کو مشورہ بھی کیا کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ اب تو ہم زیادہ ہیں، طاقت میں ہیں، اب ہمیں حملہ کرنا چاہیے، لڑنا چاہیے۔ آج پیغمبر نے تلوار روک کر یہ بتایا، تم نہیں بتاؤ گے، ہم بتائیں گے تلوار کب چلانی ہے اور کب نہیں چلانی ہے۔ بس یہ مت دیکھو کہ پیغمبر کب طاقت میں ہوتا ہے کب نہیں ہوتا، پیغمبر تو اذن دے دے تو ویسے ہی سارے کے سارے لشکر پلٹ سکتے ہیں، لیکن یہ طاقت اپنے لیے استعمال کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، دین کی حفاظت کے لیے آیا ہے۔ مقامات میرے پاس بہت سارے ہیں، جناب ہارون کا قصہ اپنی جگہ پر محفوظ، لہذا یاد رکھیے گا عرب تلوار چلاتا ہے ہر بات میں، اور تلوار کی بنا پر بت رکھے ہوئے ہیں خانہ کعبہ میں۔ یہ ایک نوع کی بت پرستی ہے۔ دوسری بت پرستی عرب میں جس کا ذکر معمولاً اس انداز سے نہیں کیا جاتا، وہ کیا ہے؟ وہ تھی جو زبان کی لڑائی کا نتیجہ تھی۔ واحد جگہ جہاں پر عرب کی تلوار نہیں چلتی تھی وہ جگہ تھی جہاں اسے زبان چلانی ہوتی تھی، اور زبان کہاں چلاتا تھا؟ وہ فصاحت اور بلاغت کے میدان میں۔ فصاحت اور بلاغت کا میدان عکاظ کے میلے کا بازار، اور وہاں پر ہر سال سارے عرب سے شعراء قصیدے لکھ کر لے کر آتے تھے۔ اب یہ واحد جگہ ہے جہاں تلوار نہیں چل سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ تلوار کے زور پر کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ میرے شعر کو پسند کرو، میرے قصیدے کو پسند کرو یا نہیں کرو۔ لہذا واحد مقام یہ تھا جہاں پر تلوار سے بحث نہیں ہوتی تھی، تلوار سے نتیجہ نہیں لیا جاتا تھا۔ اب پورے عرب میں حتیٰ بعض بہت کمزور قبیلے ہوا کرتے تھے، وہ بھی جانتے تھے کہ یہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر زبان کی جنگ جیتی جا سکتی ہے، لہذا حد تک کمزور قبیلے کے افراد بھی قصیدے لکھ کر لایا کرتے تھے۔ لہذا عرب جتنے تلوار کے معاملے میں حساس تھے اتنے ہی زبان کے معاملے میں بھی حساس تھے۔ اب کیا ہوتا تھا؟ قصیدہ لکھا جاتا تھا، پڑھا جاتا تھا، اور جو بہترین قصیدہ ہوتا تھا اس کو لے جا کر خانہ کعبہ کی دیوار پر ایک کپڑے پر لکھ کر لٹکا دیا جاتا ہے، اور چیلنج کیا ہوتا تھا؟ چیلنج یہ ہوتا تھا کہ اس سے زیادہ فصیح اور بلیغ کلام لکھ کر لے آؤ، ہم اپنے ہاتھ سے یہ قصیدہ اتار لیں گے۔ اب قصیدہ فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے تو واقع ہے، آج بھی علماء یہ کہتے ہیں کہ 7 قصیدے خانہ کعبہ کی دیوار پر ایسے لگے ہوئے تھے کہ جن سے اوپر کلام فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے عرب میں نہ اس سے پہلے کبھی لکھا گیا اور نہ آج تک لکھا جا سکا، اور وہ 7 قصیدے بڑی مدت تک خانہ کعبہ کے پردوں پر لٹکے رہے۔ لیکن اب آپ ایک کام کیجئے گا، آج گوگل پہ لکھے گا 7 معلقات کا ترجمہ، 7 معلقات لٹکے ہوئے قصیدے، 7 معلقات کا ترجمہ لکھیں گے تو بعض قصیدوں کا اردو ترجمہ آپ کو گوگل فراہم کر دے گا۔ تو جب آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے تب آپ کو پتہ لگے گا کہ میں اس کو بت پرستی کیوں کہہ رہا ہوں۔ اس لیے کہ فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے تو قصیدے واقعاً بڑے بلند مرتبے تھے، لیکن اپنے مطالب کے اعتبار سے انتہائی گھٹیا مطالب پر مشتمل، یعنی وہ جو باتیں کی گئی ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو خانہ کعبہ کے پردوں پر لٹکایا جائے۔ تو یہ بھی ایک طرح کی نجاست
نصب تھی جو بت پرستی کی شکل میں خانہ کعبہ کے پردوں سے لٹک رہی تھی. بس اب ایک مقام بیان کروں گا اور تیزی سے بات کو آگے بڑھاؤں گا. یاد رکھیے گا کہ ادب اور زبان میں شعر کو جو قوت حاصل ہے وہ نثر کو قوت حاصل نہیں ہے. شعر چونکہ ایک موزون و مرتب ایسی عبارت ہوتی ہے جو کم الفاظ میں زیادہ مطلب پہنچانے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتی ہے. اور یہ موزون اور مرتب ہونا چونکہ انسان کی فطرت سے میل کھاتا ہے لہذا انسان کو شعر ایک بڑی مدت تک یاد رہتا ہے. آپ کو حتیٰ اپنے بچپن کے زمانے کے اشعار بھی ابھی تک یاد ہوں گے. بعض بزرگان بیٹھے ہیں حتیٰ ان کو بھی یاد ہوگا کہ میں نے دوسری کلاس میں کون سی نظم پڑھی تھی, تیسری کلاس میں میں نے کون سی نظم پڑھی تھی, لیکن سبق آپ کو کوئی یاد نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ نثر انسان کو یاد نہیں رہتی. شعر چونکہ موزون و مرتب ہوتا ہے انسانی فطرت سے ہم آہنگی رکھتا ہے لہذا اس کا انسانی ذہن کے اوپر نقش شدید ہوتا ہے. اس اعتبار سے ادبی اعتبار سے یاد رکھیے گا شعر ایک طاقتور صنف ہے, نثر ایک ضعیف صنف ہے. اب جب پروردگار چاہتا تھا کہ فصاحت اور بلاغت کے بتوں کو گرائے تو اصولاً تو پروردگار کو چاہیے تھا کہ کسی مسلمان کو حکم دیتا کہ تم شاعری کر دو. انشاءاللہ یہ بھی اگر فرصت رہی تو کبھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ شعر کی تمام تر قوت اور خاصیتوں کے باوجود اور انشاءاللہ سلامت رہے. مقام آغا جان ایسا ہے کہ پروردگار کیا کر رہا ہے, شاعری قرآن نہیں ہے, پیغمبر شاعر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ تو یہ جگہ بحث اپنی جگہ محفوظ رہن میں رکھیے گا, کبھی فرصت رہے گی تو آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کروں گا. شاعری کے اتنے خواص ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شاعری نہیں, پیغمبر شاعر نہیں. وجہ انشاءاللہ محفوظ عرض کروں گا کبھی آپ کی خدمت میں. ابھی مرحلہ کیا مرحلہ یہ ہے کہ شاعری قوی صنف ہے, قصیدے طویل ہیں. اصولاً اگر خود پروردگار شاعری نازل نہیں کرنا چاہتا, پیغمبر کو شاعر نہیں بنانا چاہتا, کسی اور صحابی کو کہہ دیتا, کسی بھی صحابی کو کسی کے ذریعے سے بھی ایک اچھا شعر ایک اچھا قصیدہ تیار کیا جا سکتا تھا. لیکن اب پروردگار کا ایک اصول ہے, اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ جب پروردگار کہیں پر بغیر تلوار کے بات کرنا چاہتا ہے تو پھر ضعیف صنف کو استعمال کرتا ہے قوی صنف کے مقابلے پر. بس یہ ہوا. اب کیا کیا پروردگار نے؟ قوی صنف کے مقابلے پر ضعیف صنف نثر استعمال کیا. طویل کے مقابلے پر پروردگار نے بہت ہی مختصر سی 3 آیات کی 9 الفاظ پر مشتمل ایک سورہ نازل کر دی. اب کیا کیا؟ پیغمبر سے کہا جاؤ اس کو لکھو, لکھ کر لٹکا دو خانہ کعبہ کے پردوں پر. انہی کے درمیان میں پیغمبر نے بھی ایک لکڑی کے اوپر لکھ کر سورہ کوثر کو لٹکوا دیا. اب تاریخ میں دیکھا کہ جیسے ہی سورہ مبارکہ کوثر پردوں پر آئی تو کیا ہوا, شعراء آتے تھے, کئی گھنٹے کھڑے ہو کر سورہ مبارکہ کوثر پڑھتے رہا کرتے تھے اور پھر مجبور ہو کر اپنے قصیدے اپنے ہاتھوں سے اتارنا شروع کر دیتے تھے. ایک وقت آیا کہ خانہ کعبہ پر کوئی اور قصیدہ باقی نہیں رہا, صرف ایک قصیدہ سیدہ کا تھا جو خانہ کعبہ کے پردوں پہ لٹک رہا تھا. اور کئی مہینے تک کسی کی جرأت نہیں ہوئی کہ خانہ کعبہ کے پردوں سے کوثر کو اتار سکے. تو شعراء نے مل کر صرف ایک لائن کا اضافہ اور کیا, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ. اس کے نیچے یہ لکھ کر چلے گئے کہ یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. یہ شکست کا سب سے پہلا اعتراف تھا. بس اب آپ دیکھیے گا بت پرستی کو اللہ نے ختم کیا کوثر کے ذریعے سے. بس اب یہاں پر جملہ دے رہا ہوں, یہ یاد رکھنا, بت پرستی کی ابتدا اللہ نے کوثر سے کی, انتہا حیدر کرار سے کروائی. اور پروردگار کا قانون کیا ہے کہ جہاں تلوار نہیں چلنی وہاں پر صنف ضعیف پر خدا تکیہ کرتا ہے. تو یہ پہلی جنگ ہے, غور کرنا,
اسلام کی عالم پورا جتنا جہان ہے عالم کفر سے یہ پہلی جنگ تھی جس میں اللہ نے فصاحت اور بلاغت کا میدان جہاں پر تلوار نہیں چلنی تھی صنف نازک کو استعمال کیا ہے صنف قوی کے مقابلے پر. اور آل پیغمبر کے سیرت میں سب سے آخری جو جنگ ہوئی ہے وہ بھی وہ جنگ تھی جس میں تلوار استعمال نہیں ہوئی ہے. وہ جنگ ہوئی تھی مباہلے کے میدان میں. تو جہاں تلوار نہیں چلنی تھی وہاں پر پروردگار نے صنف نازک کو استعمال کیا ہے. یہ پنجتن جا تو رہے ہیں لیکن مرکز و محور یہاں پر بھی وہی کوثر ہے. وہاں پر انہوں نے اعتراف کیا یہ کہہ کر کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام نہیں ہو سکتا, اور وہاں پر دیکھ کر اعتراف اس طریقے سے کیا کہ یہ کہا اپنے منہ سے کہ ہم وہ صورتیں دیکھ رہے ہیں, اگر حکم دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. بس دونوں مقامات پر جہاں تلوار استعمال ہوئی. اب یہ اتفاق نہیں ہے کہ جہاں پر بھی بغیر تلوار کے جنگ ہونی ہے وہاں پر اللہ کوثر کو استعمال کرتا ہے. ایک جگہ سورت کی شکل میں استعمال کیا اور ایک جگہ مجسم کو استعمال کیا. سورہ مبارک ہے کوثر. کیوں نازل کیا اللہ نے؟ کہا کہ پیغمبر کے بیٹے نہیں, پیغمبر کو تو بیٹے اللہ نے دیے بھی نہیں. سورہ مبارک ہے احزاب. پروردگار نے ارشاد فرمایا, کیا فرمایا؟ کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم لیکن رسول اللہ و خاتم النبیین. کیا نہیں ہے ہمارا نبی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے ابا احد من رجالکم, تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں, لیکن کیا ہے؟ رسول اللہ, اللہ کے رسول ہے. وہ خاتم النبیین, اور خاتم النبیین ہے. تو اب ذرا مجھے آیت پر غور کر کے یہ بتائیے کہ پیغمبر کسی مرد کے باپ نہ ہوں, اس کا کیا رابطہ ہے ان کا اللہ کے رسول ہونے اور خاتم النبیین ہونے سے؟ دیکھیے کلام حکیم ہے. جب کلام حکیم ہوتا ہے تو کلام کے دونوں حصوں میں ربط ہونا چاہیے, دونوں حصوں میں ربط ہونا چاہیے نا. آپ جب بھی کوئی بات کہتے ہیں تو دونوں حصوں میں کوئی ربط ہونا چاہیے. اگر دونوں حصوں میں کوئی ربط نہ ہو تو کلام کیا کہلاتا ہے؟ محمل. کیوں؟ اس لیے کہ بولنے والے کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا رہا ہوں. دونوں حصوں میں ربط ہونا چاہیے. اب قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے پیغمبر ابا احد من رجالکم, مردوں میں سے کسی کے, تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہے, لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین. راوی کیا کہہ رہے ہیں, مفسرین کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر کی چونکہ مذکور اولاد نہیں تھی تو لوگ تانے دیتے تھے. کیا یہ تانے دینا واقعاً پیغمبر کو اتنا ناراض کرے گا؟ کیا تم نے پیغمبر کو اپنے جیسا انسان سمجھا ہوا ہے کہ بیٹا نہیں ہوگا تو پیغمبر ٹینشن میں آ جائیں گے؟ دیکھیے ایک بات کی ذہن میں رکھیے گا, پیغمبر کے بیٹے تھے یا نہیں تھے؟ 2 بیٹے اللہ نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے ذریعے سے پیغمبر کو عطا کیے, جناب قاسم اور جناب عبداللہ, اور ایک بیٹا جناب ماریہ قبطیہ کے ذریعے سے عطا کیا مدینہ میں. اچھا, اب جس کے ہاں ایک تو مسئلہ کیوں عطا کیا اللہ نے؟ عطا اس لیے کیے تاکہ تاریخ میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ نعوذ باللہ من ذالک پیغمبر میں بیٹا پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں تھی. لہذا بیٹا پیدا ہوا. مکہ میں بھی پیدا کروایا اللہ نے, مدینہ میں بھی کروایا. نہ اس طرف کوئی اعتراض کر سکے نہ اس طرف کوئی اعتراض کر سکے. ہاں, اگر مدینہ میں کوئی اولاد نہ کوئی ایک بھی نہ ہوتی تب بھی بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کر دیتے. تو اللہ نے مدینہ میں کم از کم ایک بیٹا پیدا بھی بیٹا کروایا تاکہ معاملات اس تہمت کی حد میں داخل نہ ہو. اب یہ جو ابتریت کا تانا ہے یہ اس وقت معنی پیدا کرے گا نا جب پیغمبر کے ہاں بیٹا پیدا ہی نہ ہوتا ہو. اچھا, وہ کہتے ہیں جی پیدا ہو کے چونکہ فوت ہو جاتا تھا اس لیے ابتریت کا دعویٰ کیا گیا. ٹھیک, مان لیا تو میں یہ بھی. تو اب اگر پیغمبر کی شہادت سے 3 سال پہلے بیٹا پیدا ہوا یا نہیں ہوا؟ جناب ابراہیم 8ویں ہجری میں پیدا ہوئے ہیں. تو اگر 8ویں ہجری میں پیدا ہو گیا تو دوبارہ امکان پیدا ہو گیا نا کہ بھئی بیٹا تو ہو سکتا ہے. اور یہ کب تک گیا؟ یہ بیٹا رہا 10ویں ہجری تک. 11ویں ہجری میں پیغمبر کی شہادت واقع ہوئی ہے.
تو جب تک بیٹا موجود ہو تانا مانا پیدا کرتا ہے. کسی کا بیٹا موجود ہو کوئی تانا دے سکتا ہے اسے؟ تو پیغمبر کی حیات کے آخری ایام تک تو بیٹا موجود تھا. کوثر نازل ہوئی ہے مکہ میں. بھائی جب تک دیکھیں یہ تو مجھ جیسا ایک عام جاہل انسان بھی ہوگا نا, میرا بیٹا نہیں ہوگا, آپ مجھ سے کچھ کہیں گے یا کوئی مجھے تانا دے گا تو مجھ جیسا جاہل بھی یہ کہے گا کہ بھائی جب تک صحت مند ہوں, زندہ سلامت ہوں, خدا دے سکتا ہے. میں نے دیکھے بھی ہیں لوگوں کے 25 سال کے بعد اولاد پیدا ہوئی ہے, 30 سال کے بعد اولاد پیدا ہوئی ہے. تو جب تک زندہ ہوں اس وقت امکان ہے. حضرت ابراہیم کو اللہ نے 90 سال کی عمر میں اولاد دے دی, جناب زکریا کو 70 سال کی عمر میں اولاد دے دی. دی ہے نا جی, اللہ نے دی ہے. تو جب ان کو دے سکتا ہے تو ان کو بھی دے سکتا ہے. اور پیغمبر کو مکہ میں بھی دی اور مدینہ میں بھی دی. 8ویں ہجری میں بیٹا پیدا ہو گیا تو تانا ختم, بحث ختم. اس کے لیے اتنی کوثر نازل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اچھا سورہ احزاب کب نازل ہوئی؟ اب سورہ احزاب اٹھا کر دیکھو. اب جب سورہ احزاب اٹھاؤ گے تو کنفیوز ہو جاؤ گے. اے اللہ, جب تو نے کہہ دیا کہ پیغمبر اب ہے ہی نہیں, ماں کہنا اب احد من رجالکم, تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ ہے ہی نہیں, تو پھر بیٹا دینے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ لائے نا سارا جمع کرے تاکہ بات سمجھ میں آئے. تو بس اس کا معنی یہ ہوا اب تریت کا تعلق پیغمبر کی نسل اور ذات سے نہیں تھا, بلکہ بحث یہ چلی آ رہی ہے. ابھی تک سلسلہ نبوت چلا آ رہا ہے جناب آدم سے لے کر اب تک, اور خاتم النبیین ہونا. اب مسئلہ کیا ہے؟ اب لنک بتا رہا ہوں آپ کو. پیغمبر کا بیٹے کے باپ ہونے اور خاتم النبیین کے درمیان میں لنک یہ ہے کہ اب تک جتنے بھی سلسلہ نبوت جاری ہوئے ہیں وہ انبیاء کے ذریعے سے ہی ہوئے ہیں. انبیاء کے ذریعے سے ہوئے, سارے کے سارے سلسلے انبیاء کے ذریعے سے ہی جاری ہوئے ہیں. اور چونکہ پیغمبر کو خاتم النبیین بنانا ہے لہذا یہ امکان موجود تھا. اگر اللہ پیغمبر کو کوئی مذکور اولاد دیتا, کوئی بیٹا پیغمبر کا باقی رہتا, تو مسلمان چاہتے نہ چاہتے ایک گروہ ضرور ایسا پیدا ہو جاتا جو پیغمبر کی نسل سے نبوت کو جاری رکھنے کی کوشش کرتا. لہذا ضرورت تھی اس بات کی کہ خاتم النبیین جس کو بنانا ہے اس کو کوئی بیٹا نہ دیا جائے. لیکن اب بیٹا نہیں ملے اس کا غم نہیں ہے پیغمبر کو, غم اس بات کا ہے کہ سلسلہ ہدایت آ کر مجھ پر ختم نہیں ہو رہا, سلسلہ ہدایت میں تو قیامت تک جاری رہنا ہے. اور اب اگر میں خاتم النبیین ہوں تو اب اس کے بعد جو سلسلہ ہے وہ امامت کے ذریعے سے شروع ہونا ہے. تو مرحلہ اور غم اس بات کا ہے کہ بات دو طریقے سے مشکل ہے. ایک تو میرے اوپر آ کے نبوت ختم ہو رہی, پھر کوئی اولاد بھی میری نہیں, پھر آگے امامت کا سلسلہ شروع ہونا ہے جس کے لیے ابھی تک انسانی ذہن آمادہ نہیں ہے. آدم سے لے کر مجھ تک انہوں نے ابھی تک صرف نبی دیکھا ہے. آگے جو سلسلہ چلنا ہے وہ امامت کا سلسلہ چلنا ہے. یہ سلسلہ مجھ سے مقطوع نہ ہو, مجھ سے جڑا رہے, اس کے لیے کوئی ایسا بندوبست ہونا چاہیے. اب اللہ نے کہا پیغمبر سے کہ تم اس طرف سے ٹینشن نہیں لو, ہم تمہیں بیٹا نہیں دیں گے, ہم تمہیں بیٹے کی جگہ کوثر دیں گے. بس کوثر کیا کرے گی؟ کوثر تمہاری نسل نہیں, ہاں ابھی نسل کی بات نہ کرو, وہ تمہاری ہدایت کے سلسلے کو تم سے لے کر آگے وہ جاری کرے گی. آگے ہدایت کا سلسلہ اس سے جاری ہوگا. صرف یہی نہیں ہوا بلکہ خدا نے ایک بڑھ کر معاملہ اور آگے بڑھا دیا. کہا تمہاری نبوت کے سلسلے کو تو امامت کی صورت میں جاری کرے گی ہی, بلکہ ہم تم پر ایک فضل اور کر دیتے ہیں. چونکہ یہ کوثر ایسی خیر کثیر ہے کہ اس سے زیادہ بڑی خیر کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتی. لہذا اس خیر کا تقاضا یہ ہے اب بیٹے تمہارے نہیں ہوں گے لیکن کوثر تمہیں بیٹے بھی عطا کر دے گی. تو تمہاری نسل کا مسئلہ بھی حل کر دیا, ہدایت کے سلسلے کا مسئلہ بھی میں نے حل کر دیا. تو کوثر ایک وقت میں رسول کو بھی ابتریت سے باہر نکالے گی, رسالت کو بھی ابتریت سے نکالے گی. تو بس کوثر وہ ہوگی جس سے امامت کا سلسلہ جاری ہوگا. لہذا ہدایت کا سلسلہ مقطوع نہیں ہو پائے گا, لیکن اسی کے بیٹے ہونے چاہیے جو پیغمبر کے بیٹے بنے. اب احزاب میں اللہ کہہ رہا ہے کہ پیغمبر تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں, مرد کے باپ نہیں ہیں,
بس بیٹے کا معنی پیغمبر کے لیے اب کہیں پر بھی استعمال نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب آخر میں مباہلہ کی آیت نازل ہوئی تو قرآن نے کہا قُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. اے نبی اب تم کہو ہم اپنے بیٹے لے کر آئیں گے, تم اپنے بیٹے لے کر آؤ. تو کوئی تو عرب والا اٹھ کر گیا ہو اور اس نے پیغمبر کو کہا ہو یا نبی اللہ, ابھی تو سورہ احزاب میں کہا تھا اللہ نے کہ آپ کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہوں گے, تو اب یہ ابنا آپ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ تو شاید پیغمبر جواب یہی دیتے کہ وہاں پہ کہا رجالکم, تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہوں گے, تو بس جن کے باپ بن رہے ہیں وہ اور ہیں. لہذا ایک وقت میں کوثر, ایک وقت میں کوثر. اب کیوں ضرورت ہے؟ بس اس کے مرحلے کو اپنے ذہن میں رکھیے گا اور میں زحمتوں کو تمام کروں. کوثر کو اللہ نے این اس وقت میں نازل کیا ہے جہاں پر ایک طرف سے بحر نبوت اپنے اختتام کو پہنچ رہا تھا, جس سے آگے بحر امامت نے تا قیام قیامت جاری رہنا تھا. بس کوثر کی اصل قوت یہ ہے کہ کوثر اس حلقہ وصل کو کہتے ہیں جو ایک طرف سے بحر نبوت کو, دوسری طرف سے بحر امامت کو آپس میں وصل کرنے کی قوت رکھتی ہو, جہاں پر آ کر مرج البحرین یلتقیان, بس وہاں کوئی سمندر مت تلاش کرنا. اگر اس کا حقیقی معنی دیکھنا ہے کہ وہ کون سے دو بحر ہیں جو ملاقات کرتے ہیں, تو ذرا سا چادر کسا کا پردہ اٹھا کر دیکھنا. ایک طرف بحر نبوت ہے, دوسری طرف بحر امامت ہے. لہذا آج چادر کے اندر تعارف اس سے ہوگا جو نبوت کو امامت سے جوڑنے والی ہے. ہم فاطمہ تو وابوہا وبعنوہا وبنوہا. لہذا کوثر کی حیثیت ہے, کوثر ابتریت سے نکالتی ہے. جس نے رسالت کو نہیں دین کو ابتریت سے نکالا, جس کے دروازے کو پیغمبر نے کئی مہینے کھڑے ہو کر سلام کیا, آج پیغمبر کی جوتیوں پر جان دینے والے. ایک مرتبہ یہ تو سوچیں کہ جس دروازے کو کئی مہینے کھڑے ہو کر پیغمبر نے سلام, اتنا تو سوچا ہوگا نا سیدہ نے, جس دروازے کے پیچھے میں ہوتی ہوں فرشتہ وہاں سے داخل نہیں ہوتا میری اجازت کے بغیر. لیکن آئے اور آ کر کہا اگر علی کو باہر نہیں نکالو گی ہم دروازہ. ایک خط ہے جو منسوب ہے تاریخ میں کہ لکھا گیا اور اس میں اعتراف کیا گیا کہ جب سیدہ نے کہا دروازے کے پیچھے میں ہوں, لوگ واپس آ گئے. جب لوگ واپس آ گئے تو میں اٹھا اور اپنا تازیانہ لے کے دروازے پر آ گیا. اس خط کے کچھ اقتباس بس آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور زحمتوں کو تمام کروں گا. آج سیدہ کی اپنے بچوں کے ساتھ آخری شب ہے, پہلو ٹوٹا ہوا ہے, بازو نیلا ہے, چہرہ سوجا ہوا ہے, آنکھ میں سرخی ہے, لیکن ابھی بھی بہت کچھ ایسا ہے جو علی کو معلوم نہیں ہے. باقی تو کل رات علی کو پتہ لگے گا کہ یہ کوثر کس طریقے سے کچلی گئی ہے. تازیانہ لے کر دروازے پر آیا, میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی. سیدہ نے دروازے کے پٹوں کو اپنے ہاتھوں سے ایسے پکڑا ہوا تھا کہ سیدہ کی انگلیاں باہر کی جانب جاری ظاہر ہو رہی تھیں. کہتا ہے جب مجھ سے دروازہ نہیں کھلا, میں نے اپنے تازیانے کی ضربت سے زہرا کی انگلیوں پہ اتنی ضربتیں لگائیں تو بالآخر سیدہ نے دروازہ چھوڑ دیا. لیکن اپنے آپ کو دروازے سے لگا کر کھڑا کر دیا اور اتنی دردناک انداز سے گریہ کیا کہ کچھ دیر کے لیے میرا دل بھی نرم پڑ گیا. میں نے چاہا واپس چلا جاؤں, لیکن دوبارہ علی کا بغض میرے دل میں پیدا ہوا. میں پلٹ کر آیا, دروازہ میں نے کھولنا چاہا, دروازہ نہیں کھلا. سیدہ نے کہا تم جانتے ہو دروازے کے پیچھے کون ہے؟ میں ہوں سیدہ بنت مصطفیٰ, میں ہوں سیدہ بنت مصطفیٰ. اس گھر میں حسنین ہیں پیغمبر کے بچے, زینب ام کلثوم ہیں. کیوں کہتا ہے وَإِن ہوا کرے
اگر تم نے دروازہ نہ کھولا میں دروازے کو آگ لگا دوں گا۔ کہتا ہے میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، جب مجھ سے دروازہ نہ کھولا میں نے غصے میں آ کر حکم دیا، دروازے پر لکڑیاں رکھ کر آگ لگا دی گئی۔ کا دروازہ جلتا رہا لیکن سیدہ نے جلتے ہوئے دروازے کو چھوڑا نہیں۔ کہ جب سیدہ نے دروازے کو چھوڑا نہیں تو میں نے آگے بڑھ کر اتنی زور سے دروازے کو لات ماری۔ عزیزوں، جب دروازے نے پوری طرح سے آگ نے دروازے کو پوری طرح سے اپنے لپیٹ میں لے لیا تو دروازے کے قبضے بھی جل چکے تھے۔ جب پوری قوت سے لات ماری تو یہ دروازہ اپنے قبضوں سے جدا ہو گیا۔ جب دروازہ جدا ہوا تو سیدہ جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان آ گئی۔ بس عزیزانو، کبھی موقع ملے تو کبھی بھی جلتی ہوئی لکڑی پر لگی ہوئی میخ کو ہاتھ لگا کر دیکھنا اور یہ سوچنا دروازے کے پیچھے در و دیوار کے درمیان سیدہ پر کیا کیا گزری ہوگی۔ کہ جب سیدہ نے راستہ نہ چھوڑا تو میں نے اپنی تلوار کی نیام سے پشت در ایسی ضربت لگائی کہ سیدہ کا پہلو شکستہ ہوا اور سیدہ زمین پر گر گئی، محسن ساقط ہو کر شہید ہو گیا۔ بس اس وقت میں سیدہ کائنات کے مشکل کشا کو آواز نہ دے سکی، ایک مرتبہ تڑپ کر پکار کر کہتی ہے یا فضا خذینی، اے فضا کر مجھے سبحان، ارے میرا محسن ساقط ہو کر شہید ہو گیا۔ فضا نے آگے بڑھ کر جناب سیدہ کو سہارا دیا۔ وہ کہتا ہے میں اندر جانا چاہتا تھا لیکن سیدہ ایک مرتبہ پھر اپنے تمام قد کے ساتھ میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کہتا ہے میں نے اتنی شجاع خاتون زندگی میں کبھی نہیں دیکھی کہ بس ایک مرتبہ میں نے ہاتھ اٹھایا، سیدہ کا ایسا تماچا لگایا، سیدہ زمین پر گر کر تڑپ کر رونے لگی۔ کہتا ہے مجھے آج تک مکنے کے نیچے سے سیدہ کا گوشوارہ ٹوٹنے کا احساس ہوتا ہے۔ آگے بڑھ کر علی کے گلے میں رسی کو باندھا گیا، کھینچ کر میرے مولا کو لے جا رہے ہیں، لیکن خدا جانے عشق ولایت کسے کہتے تھے، عشق حیدر کی شے کا نام ہے۔ اس کے باوجود بھی سیدہ ایک مرتبہ پھر کھڑی ہوئی، دوڑتی ہوئی علی کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور پکار کر کہتی خدا کی قسم اگر تم نے ابو الحسن کو نہ چھوڑا میں اپنے سر سے چادر ہٹا کر تمہارے لیے بددعا کروں گی۔ ابھی یہ الفاظ نکلے تھے، عذاب کے آثار ظاہر ہونا شروع ہوئے، لوگ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے۔ سیدہ علی کو بچا کر گھر لے آئی، لیکن آج ایک مرتبہ سوچنا آج کس نے کس کو کس کا پرسہ دیا ہوگا۔ بس عزیزانو، ایسی ہی کسی شام میں سیدہ علی کے پاس بیٹھ کر کہہ رہی ہے یا علی حنتنی فی اللیل، یا علی غسلنی فی اللیل، یا علی کفنی فی اللیل، یا علی دفنی فی اللیل، یا علی مجھے رات میں غسل دینا، مجھے رات میں حنوط کرنا، مجھے رات میں کفن دے دینا، مجھے رات کی تاریکی میں دفنا دینا۔ لیکن جانتے ہو علی کے لیے سب سے مشکل لفظ کون سا تھا؟ یا علی میری قبر بنا کر میری قبر کے نشان کو مٹا دینا۔ ارے علی کے لیے سب بہت آسان ہے، لیکن سیدہ کے قبر کو نشان کو مٹانا بڑا سخت کام ہے۔ میرے مولا نے ایک ایک بات سن لی۔ سیدہ بابا کے پاس چلی گئی، مجھے سمجھ میں نہیں آیا، بی بی رات کی تاریکی میں دفن ہونا سمجھ آتا ہے، لیکن غسل و کفن کو شب میں کیوں قرار دیا؟ یہ اس وقت سمجھ آیا جب بی بی کی شہادت دن میں ہوئی۔ مولا نے آ کر اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر رکھا اور کہا دیکھو اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا، تمہاری ماں کی خواہش یہ تھی کہ جن لوگوں نے اذیت دی انہیں معلوم نہ ہو، لہذا اپنی آوازوں کو دبا کر رکھنا۔ شب کی تاریکی میں یہی علی جب زہرا کو غسل دے رہے تھے، ام ایمن کہتی ہے ایک مرتبہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ میں نے آگے بڑھ کر کہا مولا آپ سارا دن بچوں کو منع کر رہے تھے، اب کیوں دھاڑے مار مار کے رو رہے ہو؟ ایک مرتبہ تڑپ کر کہا ام ایمن بڑی صابرہ تھی تیری بیوی، ارے کتنے زخم ایسے تھے جو علی کو معلوم ہی نہ ہو۔
الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. بار الہ منتقم زہرا، منتقم کربلا، منتقم اسیران کربلا، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. مومنین دنیا میں جہاں جہاں آباد ہوں سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بار الہ جو پریشان حال مومنین ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما. بے گناہ اسیروں کو درجۃ رہائی عنایت فرما. جہاں جہاں مومنین باطل سے بسر پیکار ہے بار الہ ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا تمام علماء مراجع اعظام کے حفاظت فرما. بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا اس سارے سلسلے کا ثواب مرحومین سید دلشاد علی نقوی، مرحومین سجاد حیدر ملک صاحب، مرحومین پیام کربلا کمیٹی اور حاضرین کے جتنے مرحومین ہیں، شب جمعہ ہے بار الہ ان تمام مرحومین کو اس کا ثواب ایصال فرما، ان سب کی مغفرت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. آخر میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی درخواست ہے اپنے تمام مرحومین سید دلشاد علی نقوی، مرحومین سجاد حیدر ملک صاحب، مرحومین پیام کربلا کمیٹی اور شہدائے ملت جعفریہ کو اس میں سماج